السلام علیکم۔ آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پیر محل عزاداری تصدق رضا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سرکار حجت علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور کا انتظار کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس امت کا افضل ترین عمل۔ اس کے ذیل میں مسائل فقہ جو ضروری ہیں ہر بندہ پر جاننا سمجھنا، کیونکہ روزمرہ کے استعمال کے لیے ظاہر ہے کہ جتنا ایک روزانہ ضرورت ہوتی ہے، جن سے واسطہ پڑتا ہے جن چیزوں سے، ان کا سیکھنا شرعاً واجب عینی ہے، یعنی ہر بندے پر واجب ہے۔ اگر نہ سیکھا جائے تو روز حشر محاسبہ اور مواخذہ ضروری ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں۔ اس سلسلے میں ہم نجاسات کے بیان میں آخری 2 نجاستیں جو ہیں وہ رہ گئیں، 10 نجاستیں بیان ہو چکی۔ 11ویں نجاست ہے جی مجنب حرام کا پسینہ۔ اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ حرام سے جنب ہو تو حلال سے جنب ہونا وہ ظاہر ہے کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ احادیث میں وارد ہے معصومین کے فرامین کے تحت جس وقت شادی شدہ افراد زوجین معانقہ کرنے کے بعد اور اپنے فرائض سر انجام دینے کے بعد غسل بجا لاتے ہیں تو جیسے بدن میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان کے بدن سے تمام تر گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی حلال جو ہے شرعی۔ لیکن خدا نخواستہ والعیاذ باللہ اگر کسی نے فعل حرام کا ارتکاب کیا ہو، اب وہ فعل حرام چاہے جس نوع کا ہو، یعنی جس طرح سے بھی جنب ہوا ہے، چاہے اب نوع میں ظاہر ہے کہ مسائل ہیں، وضاحت ضروری ہے، چاہے خود اپنے آپ سے جنب ہوا ہو، چاہے کسی دوسرے سے، چاہے دوسرے انسان سے، حیوان سے، جس طریق پر بھی مجنب ہوا ہو غیر شرعی طریقے سے، یعنی اسے جو ہے جنوب کے آگے آئے گی وضاحت مزید کہ 2 چیزوں کی وجہ سے انسان جنوب ہوتا ہے، ایک اخراج مادہ سے اور دوسرا مقدار ختنہ جتنا اگر دخول ہو جائے۔ مسائل ہیں ضروری ہیں ان کا بیان کرنا۔ اب اس سے یہ ہے کہ چاہے کچھ خارج ہو یا نہ ہو، بس مقدار ختنہ کا داخل ہونا دونوں مجنب ہو جاتے ہیں، فاعل بھی مفعول بھی۔ ظاہر ہے کہ اتنا ایک وضاحت اس سے زیادہ کھل کے نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی فعل حرام سے مجنب ہوا ہے، چاہے جنس کے ساتھ، مخالف جنس کے ساتھ، یا واضح ہو گیا جس نوع سے بھی ہوا ہو، چاہے اپنے آپ کے ساتھ، اس کا پسینہ نجس ہے، اس کا پسینہ نجس ہے، یعنی نجاسات میں شامل ہے۔ اگر خدا نخواستہ فعل حرام سے جنب ہوا، اس کا پسینہ نجس ہے۔ کیا مطلب پسینہ نجس ہے؟ پسینہ نجس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاہے اس دوران میں پسینہ آئے چاہے بعد میں آئے، غسل جب تک نہیں کیا، آگے وہ توبہ اور باقی چیزیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، ہم فقہی مسائل کے اعتبار سے اس پہ ظاہر ہے کہ بیان ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا پسینہ نجس ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا پسینہ جہاں پر بھی وہ بیٹھا ہے، مثلا پسینہ آ گیا اس جگہ پر لگا ہے، وہ جگہ نجس ہو گئی۔ جہاں پر بھی اس کا پسینہ کسی دوسرے کپڑوں کو لگا ہے، کپڑے مثلا اٹھائے ہیں، جس بدن پہ پسینہ آیا ہوا تھا وہ بدن کے ساتھ ٹچ ہو گئے، نئے اٹھائے ہیں مثلا چینج کرنے کے لیے، ان کو پسینہ لگا تو وہ کپڑے نجس ہو گئے۔ کسی جگہ کو لگا، مثلا اب غسل کر رہا ہے تو پہلے
جو پانی پڑا ہے اس کے چھینٹے مثلاً اڑ کے بعد میں پاک نہیں ہوا، جس میں وہ پسینہ شامل ہے، مثلاً وہ اڑ کر جہاں پر لگے ہیں وہ جگہ نجس ہو گئی، کیونکہ وہ پسینہ جو آیا ہوا تھا اس کو وہ نجس ہے، یعنی نجاست ہے باقاعدہ، جس طرح پیشاب نجاست ہے یا باقی نجاستیں بیان ہوئی ہیں، خون نجاست ہے، اسی طرح فعل حرام سے جنب ہوئے شخص کا پسینہ بھی نجس ہے، وہ جہاں جہاں پر بھی پسینہ لگے گا وہ جگہ نجس ہو جائے گی، چاہے کپڑوں کو لگے، چاہے جو ہے کسی جگہ پر لگے، دیوار جہاں پر بھی لگے، برتنوں کو لگے، جہاں لگے وہ جگہ نجس ہو جائے گی جب تک کہ وہ غسل جنابت نہیں کر لے گا۔ صلوات پر محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔